امان اللہ صاحب، یہ جو فیصلہ آج آیا ہے، کیونکہ اب تو سب جوڈس نہیں رہا یہ میٹر، فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپشنز کیا بچتی ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس؟ وہ کہاں پہ اپنی آپشنز جو ہیں ان کو ایگزاسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، قانون واضح ہے، اس کے اندر قانون میں لکھا ہوا ہے جس قانون کے تحت ان کو سزا ہوئی ہے اسی قانون کے تحت اپیل کا طریقہ کار بھی موجود ہے. تو یہ نارمل روٹین ہے، یہ آج کی بات نہیں. کئی لوگ پہلے سزا ہوئے بھی ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم ایل اے، خاص طور پر جب آپ کو یہاں پہ جعلی ڈگری کا مسئلہ ہوتا تھا تو اس کے اندر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کہنے پر کمپلینٹ داخل کرنا شروع کیے تھے. تو اس کے بعد کافی لوگ جعلی ڈگریوں میں سزائیں ہوئے اور ان کے بعد ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، بلکہ کچھ لوگ تو ابھی تک تاحیات ڈسکوالیفائڈ ہیں. اس جعلی ڈگری کے کیسز میں الیکشن کمیشن کے کمپلینٹ کی روشنی میں میں نام لے سکتا ہوں، ہمارے بلوچستان صوبہ اسمبلی کا ممبر بھی تھا اور ایم پی عبدالغفور لیڈی صاحب آج تک کسی کے شکار ہیں. ایک دو اور تھے جن کو ہم نے پھر ہائی کورٹ سے ریلیف دلایا. تو یہ تو نارمل ہے کہ میل پریکٹس اور کرپٹ پریکٹسز کا جو ہے ایک مس کنڈکٹ کا ایک جرم ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کے تحت. اس میں سزا ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے قواعد واضح ہے، اپیل کریں گے، اس کے بعد اپیل کے بعد جو بھی اس کا راستہ ہوگا. اور یہ کوئی قانون میں سزائیں جو ہے رانا صاحب معذرت کے ساتھ، اچھی سزائیں بری سزائیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، قانون اپنا راستہ خود لے گا. مگر یہاں تو ایسے ایسے سزائیں عمل درآمد ہوئی ہیں جن پر تاریخ بھی روتی ہے. ذوالفقار بھٹو کے پھانسی پر عمل درآمد ہوا، یا نواز شریف صاحب کے پاناما پیپرز میں ابھی تک کرمنل کیس چلا ہی نہیں تھا. یہ قانون کے مطابق ایسی سزائیں ہوئی ہیں، یہ کوئی انوکھی سزائیں نہیں ہیں اور لوگوں نے اس کو قانون کے مطابق ہی ہینڈل کیا ہے اور اس کے اندر کوئی ہائپ کریٹ نہیں ہوا ہے. ایک منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو پاناما پیپرز میں ایسے حالت میں سزا دی گئی جب ان کے خلاف کوئی ٹرائل نہیں ہوا تھا، کوئی گواہ پیش نہیں ہوا تھا کسی عدالت میں. صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر جناب آصف سعید کھوسہ صاحب کے سربراہی میں بینچ نے ان کو جو ہے نااہل کر دیا تاحیات، اور ابھی تک وہ نااہل ہیں اور وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے 2017 میں. اور اس طرح جو ہے کئی ایسی مثالیں جو میں نے اپنے بلوچستان کی مثالیں دی، اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو الیکشن کمیشن کے کمپلینٹ کی روشنی میں سزا ہوئے اور سزا کے بعد انہوں نے کورٹس پہ فیس کیا. کچھ پھر بعد میں بحال ہو گئے، کچھ نہیں ہو سکے. تو یہ گزارش ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ بس بدقسمتی ہے. ہمارے ایک ایلیٹ کلاس پیدا ہو گیا بالخصوص اس طرح کے حوالے سے. انہوں نے جو عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈالا اور عدالتیں جس طرح بھیگی بلی بنی رہی معذرت کے ساتھ، تو اس کے بعد پاکستان میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ آیا اشرافیہ کے لیے کوئی اور انصاف ہے، عام آدمی کے لیے کوئی اور انصاف ہے؟ یعنی بھٹو کی کوئی قدر نہیں ہے، نواز شریف کوئی قدر نہیں ہے، ایم پی ایز ایم این اے جو دوسرے ان کی کوئی قدر نہیں ہے. ایک انوکھا وزیر اعظم آیا جس کو 2018 کے الیکشن میں لایا گیا خود سے، اور آج اتنا بن گیا کہ کوئی عدالت میں نہ وہ پیشی دیتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ وہ وکیل جاتے ہیں، بولتے ہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر ہے، اس کو مان لیا جائے. سپریم کورٹ جاتے ہیں تب بھی نہیں مانتے، ہائی کورٹ سے ان کو جو کہا جاتا ہے اس کو بھی نہیں مانتے. تو ایک قانون کے عمل کے تحت ایک سزا ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں قانونی سزا ہے. میں نہیں کہتا ہوں جائز سزا ہے، قانون کے مطابق اس لیے قانونی ہے کہ ایک عدالت نے سزا دی ہے، کسی جرگے نے سزا نہیں دی ہے. اچھا، دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے. ایک تو آپ نے کہا جی تاحیات، اس میں تو میرے خیال میں آئی ایم ناٹ اے لا ایکسپرٹ، آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں صرف یہ جاننا چاہوں گا اس میں تو ایک چیز آ گئی تھی سامنے، ایک فیصلہ سامنے آ گیا تھا کہ 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی صرف، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ جو نااہلی ہے اس کے بعد آپ نے بتا دیا کہ اور بھی فورم موجود ہیں، اور بھی کورٹس موجود ہیں جہاں پہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے. بٹ دین اگین دا پوائنٹ از کہ یہ 5 سال کے لیے ہوگی، تاحیات ہوگی، کیونکہ نئی جو فیصلے آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. اینڈ دین اگین اگر ہم اس طریقے سے اس کو دیکھیں تو کیسے یہ ہاؤ ول دس ورک ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس کو سمیع اللہ بلوچ کے نام سے لیتے ہیں اور نام سے جانتے ہیں، پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اس کے اندر یہ طے کیا ہے کہ جب تک کوئی بھی سزا موجود ہے تو وہ بندہ نااہل رہے گا، جب تک وہ سزا ختم نہیں ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ نااہل جو ہے رہے گا. اس میں 5 سال کی قدغن نہیں ہے. حالانکہ پہلے آئین میں بھی 5 سال ہوتا تھا.
تو اس کے باوجود اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اصل بات ہے اسٹگما آف جو سینٹینس ہے. نہیں تو ابھی جو قوانین پاس ہوئے ہیں اس کی روشنی میں 5 سال ہوگی یا تاحیات ہوگی؟ اب جو نئے قانون آئے ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی نے ابھی تک چھیڑا نہیں ہے. وہ فیصلہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی کے خلاف کسی بھی عدالت کا سزا موجود ہے وہ جو ہے تاحیات نااہل رہے گا، کیونکہ جو حلف جو اس کی خلاف ورزی ہے کہ وہ یہ سچا اور ایماندار اور سیگیس نہیں رہا، تو اس صورت میں اس کی سزا جو آرٹیکل 62 ہے اس کے اندر جو ہے اس کی سزا جب تک برقرار ہے اور وہ جو ہے نااہل رہے گا. ابھی امیڈیٹلی کوئی ریلیف پی ٹی آئی کے چیئرمین کو مل سکتا ہے یا اٹ ول ٹیک ایجز، وقت لگے گا؟ ایجز تو نہیں لے گا کیونکہ اپیل اس کا حق ہے. اپیل کے اندر کل بھی اپیل لگ جائے عدالت سسپینڈ بھی کر سکتا ہے اس امپیوٹ ججمنٹ کو جس کو چیلنج کریں گے. وہ عدالت کی مرضی ہے کیونکہ ڈسکریشن ہے، اس کو ختم کرے یا نہ کرے. ختم سے مراد سسپینڈ کرے یا نہ کرے. تو امیڈیٹلی تو یہ ریلیف مل سکتا ہے. 426 ہے سی آر پی سی جس میں کوئی بھی ججمنٹ ہو اس کو ہائی کورٹ سسپینڈ کر سکتی ہے. مگر ملنا نہ ملنا کیونکہ کنڈکٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. ایک شخص کبھی کسی کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، بار بار فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد کنڈکٹ اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے تو عدالتیں ڈسکریشن ریلیف نہیں دیتے ایسے لوگوں کو. تو دیکھیں اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے.